ایک نیا دن، ایک نیا بڑا دعویٰ ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ اب امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے صدر نے ان کو سیز فائر کی اپیل کی ہے، پیغام دیا ہے۔ اور انٹرسٹنگلی جس طرح ہر چیز کو گھماتے ہیں اس کو بھی گھمایا ہے۔ ایرانز نیو رجیم پریزیڈنٹ، یہ نیو رجیم پریزیڈنٹ نہیں ہے بھائی، 2024 سے یہی صدر ہیں، لیکن اب ایران کے اوپر یہ تھیم ہے نا کہ ہم نے ساری رجیم اڑا دی، 2-3 لیول کی گورنمنٹ اڑا دی، ہے تو ایرانی حکومت، اس کو رجیم کہتے ہیں جان کے۔ اور اب لیس ریڈیکلائزڈ اور فار مور انٹیلیجنٹ لوگ، یہ بندہ ہے جو بات کر رہا ہے، یہ 2024 سے ہے، خامنہ صاحب نے ان کو لگایا تھا اینی وے، لیکن ان کا کیا جب تک اسٹریٹ آف ہرمز کھلے گی رہی تب تک ہم بلاسٹ کرتے رہیں گے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ جنگ میں اسٹریٹ آف ہرمز، جس کو آپ نئے ہرمز کہتے ہیں، یہ ایک ایشو نہیں تھا، لیکن اب یہ ایشو کیوں بن گیا ہے؟ یہ تو ایک فیکٹر تھا جو جنگ کے دوران میں بنا اور جنگ کے نتیجے میں ایک ایشو بن گیا۔ اس پہ میں کچھ آپ سے آج باتیں شیئر کروں گا۔ اور دوسری امپورٹنٹ خبر آج بڑی امپورٹنٹ ہے، ایک آرٹیکل آیا ہے وال اسٹریٹ جرنل میں، اور بہت ایک ریسپیکٹڈ پبلیکیشن ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ یو اے ای چاہتا ہے کہ آپ بائی فورس اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولیں اور ایک نیشنل فورس بنے، ملٹی نیشنل فورس بنے، اور یو اے ای اس کا حصہ بنے گا۔ اگر یہ چیز ہوتی ہے تو یو اے ای پہلا مشرق وسطیٰ گلف کا ملک ہوگا جو ایکچولی ایز اے کمبیٹنٹ، ایز اے پارٹنر ان وار اگینسٹ ایران شامل ہو سکتا ہے، ایران اور اس میں اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ۔ یہ بڑی سیریس ڈیولپمنٹ ہے، شاید عام حالات میں یہ اگنور کر دی جاتی، لیکن اسی وال اسٹریٹ جرنل میں کچھ دن پہلے 25 مارچ کو، یہ تو آج کا آرٹیکل ہے، لیکن 25 مارچ کو جو ان کے یونائٹڈ نیشنز میں امبیسڈر ہیں، ریپ ہیں یوسف العتیبہ، انہوں نے ایک بڑا سخت خط لکھا جس میں انہوں نے یہی بات دہرائی کہ یہ فورس بائی فورس کھلنا چاہیے، اور انہوں نے تو بڑی سخت باتیں بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ جی سمپل سیز فائر کافی نہیں ہے، ہمیں ایک کنکلوسیو آؤٹ کم چاہیے تو جو تمام مسئلوں کو حل کرے، نیوکلیئر، میزائلز، اور ایران کی ایبیلٹی ٹو کہ اپنا یہ ڈیفینس ان کا اتنا سٹرونگ ہے وہ، اور جو یہ بلاکیڈ ہے انٹرنیشنل سی لینز کا، اس کو بھی کھولنا ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بھی کمپیریزن ڈرا کیا، ہم ایک ماڈرن پروگریسو ملک ہیں، ایران ریپریسو ہے، رائٹس نہیں دیتا، تو ہم ایک ایسا آئیڈیا ہے، ایک آرگومنٹ ہے جو ایران کبھی نہیں جیت سکتا، اور ایک آئیڈیا وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ اور پھر اپنے لیٹر کے اینڈ میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک مسئلے کے گرد ایک حصار کھینچنے سے اور خواہش کرنے سے وہ مسئلہ نہیں جائے گا، بلکہ وہ پھر دوبارہ بنے گا، یعنی کہ اگر آج آپ نے چیزیں نہ کی تو یہ سب کچھ ہوگا۔ اور اس نے کہا کہ وی آر ریڈی ٹو جوائن این انٹرنیشنل انیشیٹو ٹو ری اوپن دا اسٹریٹ اینڈ کیپ اٹ اوپن۔ لیکن اس خط میں ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے، امریکنوں کو سنانے کے لیے یہ بھی لکھا ہے کہ ہماری 1.4 ٹریلین ڈالر کی جو انویسٹمنٹ کمٹمنٹ ہے امریکہ کے ساتھ، ہم اس پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ 25 کو آتا ہے، آج اسی جریدے میں یہ خبر چلتی ہے۔ یہ بڑی سیریس خبر ہے کہ اس ٹائم پہ کیوں ہو رہا ہے۔ اگر امریکہ اور اسرائیل کی میسو پاور جو ہے وہ اگر گھٹنے نہیں لگوا سکی ایران کی، اور ایران ابھی تک کھڑا ہوا ہے، تو یہ گھس کے ہوگا تو کیا ہوگا۔ ایٹ دا سیم ٹائم بحرین نے ایک یونائٹڈ سیکیورٹی کاؤنسل میں ایک ریزولوشن موو کیا ہوا ہے اسی قسم کا کہ انٹرنیشنل فورس بنے اور وہ اس کو اوپن کرائے بائی فورس۔ اس پہ بھی اس رپورٹ کے مطابق یو اے ای کا بہت زور ہے کہ یہ پاس ہو جائے۔ اس پہ ووٹنگ کل ہے، لیکن کبھی امکان یہی ہے کہ رشیا اور چین ان دونوں میں سے کیا ہو سکتا ہے، دونوں اس کو ویٹو کر دیں، وہ بات وہیں پہ رک جائے۔ لیکن بہرحال ایک موومنٹ ہے۔ سوال 2-3 اٹھتے ہیں کہ یو اے ای کو ایسا عجیب سا مشورہ کون دے رہا ہے اس وقت؟ کیا اسرائیل ہے؟ کیا دوسری لابیز ہیں؟ بیکاز جہاں تک قطر کا تعلق ہے، سعودی عربیہ کا تعلق ہے، ان پہ بھی بامبنگ ہوئی ہے، بہت ناراض ہیں، بہت غصے میں ہیں، لیکن وہ اسلام آباد بھی آئے اور وہاں سے بھی انہوں نے یہ پیغام دیا کہ ڈائیلاگ از دی آپشن۔ تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ یہ کتنا ایک سینسٹیو ایشو ہے، اور کیا اسرائیل اب بڑا ڈیسپریٹ ہو گیا ہے، اور جہاں جہاں اس کا انفلوئنس ہے وہ چاہتا ہے کہ ان قوموں کو بیچ میں گھسیٹا جائے، اور یہ تاثر بنے کہ شاید پورے عرب ممالک اب وہ بھی جنگ میں شامل ہو گئے۔ اگرچہ ایک نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں ایک کوٹ کیا ہوا ہے اس کو، ایک امریکن ہائی فنکشنری کو، جس نے کہا کہ اس جنگ میں 15 سے 20 بیسز استعمال کی ہیں امریکہ نے حملوں میں ایران پہ۔ تو انڈائریکٹ کوورٹ چھپی ڈھکی تو سپورٹ سب کے دیتے رہے ہیں ایران کے خلاف، لیکن اوپن یہ کیوں، اور اس کے کیا ثمرات کیا اس کے ریمیفیکیشنز ہو سکتے ہیں، کیا اس کا فالو آؤٹ ہو سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسرا سویز کنال، اس کا اسٹریٹ آف ہرمز، آخر اس میں اتنا جھگڑا ہے کیوں؟ کچھ میں آپ کو اس پہ چیزیں انٹرسٹنگ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں سے
تقریباً وہ کہتے تھے نا 130 سے 137 شپس روزانہ گزرتی تھیں، دنیا کا 1/5 آئل گزرتا ہے، اور دوسری بھی گڈس کی شپمنٹ سارے کویت، سعودی عربیہ، یو اے سارا مال یہیں سے نکلتا ہے۔ آئل تو زیادہ ایشیا میں جاتا ہے لیکن گڈس یہاں سے پوری دنیا میں جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ڈالر کا حال، پیٹرول کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آئل پرائسز، مہنگائی ہر جگہ ہو گئی ہے، ایز فار ایز امریکہ، کینیا میں جہاں کے لوگ وہاں سے پھل فروٹ یہاں بھیجتے تھے گلف میں، وہ بیچارے وہاں تباہ ہو گئے۔ پوری دنیا میں امپیکٹ ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ سویز، اس کے ہرموز کے اوپر ہمیں سوورینٹی ہماری دنیا مان لے، اور وہ چاہتا ہے کہ سویز کنال کا ماڈل ہو۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ کمپیریزن ہے۔ یہ جو مصر میں سویز کنال تھی، یہ 1875 سے برٹش گورنمنٹ اور فرینچ انویسٹرز یہ اس کو کنٹرول کرتے تھے، شیئرز میجورٹی کے ان کے پاس تھے، بہت پروفٹیبل تھی، اس کا نام سویز کنال کمپنی تھا۔ پھر 1956 میں جمال عبداللہ سے جو اس وقت ایجپٹ کے صدر تھے، انہوں نے اس کو نیشنلائز کر لیا، اور اس کی بعد میں سزا ان کو بھگتنی پڑی، ان کو اپنی جان کی قیمت ادا کرنی پڑی۔ لیکن آج سویز کنال کا ماڈل کیا ہے؟ وہاں سے جتنی شپس گزرتی ہیں، ویسلز گزرتے ہیں، ان کا ایک ٹول ہے، ایک فیس ہے۔ 2023 ان کا بیسٹ سال تھا، اس میں انہوں نے $10 بلین کمائے، ریونیو ان کا وہاں سے تھا۔ پھر 2024 میں جب یہ ہوتیز کا ریڈ سی کا وہ سارا جھگڑا ہوا اور انسیکیورٹی بڑھی، بہت زیادہ نقصان ہوا، تو اس سال صرف انہوں نے $4 بلین کمائے۔ 2025 میں دوبارہ اب حالات بہتر ہوتے گئے ہیں، تو اب $4.25 ارب پہ وہ چلے گئے ہیں۔ وہاں پہ ایوریج جو شپس تھیں وہ تقریباً 2023 میں گزری 24,000 اور 2024 میں کوئی 12,200۔ اب 2023 میں گزری ہیں تو 24,000، تو اس سے انہوں نے کمائے $10 بلین۔ اب آ جائیں اسٹریٹ آف ہرموز پہ، یہاں پہ ایوریج جو چلتی ہے وہ بیفور دا وار 138 سے لے کے 150 ویسلز روزانہ، شپس، کارگو شپس، آئل ٹینکرز یہ گزرتے تھے۔ ہم اگر اس کی ایوریج نکال لیں، 140 نکال لیں اگر ایوریج، اور 365 سے ملائیں، تو یہ 51,100 ویسلز کی ایوریج نکلتی ہے پر سال۔ اگر سویز کی ایوریج تھی 24,000 اگر سال میں گزرا، اور انہوں نے کمائے $10 ارب، اور یہاں سے اگر گزرتا ہے 51,000، اگر اسے آدھے پیسے بھی یہ لے رہے ہوں تو $5-6 بلین تو ایران کما سکتا ہے نا۔ یہ ہے بہت بڑا مسئلہ جو وہ چاہتے ہیں، دنیا چاہتی ہے، گلف چاہتی ہے کہ جی یہاں پہ بھی ٹول دینا پڑے گا، تھوڑی بہت چیزیں مہنگی ہوں گی، لیکن وہ یہ ہے کہ ایران کو ایک سٹیڈی انکم آ جاتی ہے۔ اس وقت ایران کے دنیا میں تقریباً 200 بلین سے زیادہ کے ڈپازٹس اور ایسٹس فریز ہوئے ہیں، جو مغربی ممالک میں ہیں، جو نہیں کھولے جا رہے۔ ایران کا اب اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا ہے اس جنگ میں جو اس نے شروع نہیں کی، جو ایران، اسرائیل اور امریکہ نے شروع کی ہے۔ ایران کی ڈیمانڈز میں یہ بھی ہے کہ ریپریشنز دیں، ہمارے نقصانات پورے کریں، ظاہر ہے وہ نقصانات پورے نہیں کریں گے۔ اور جہاں تک ٹرمپ کا خرچہ ہے جنگ کا، آپ بھی دیکھیے گا، آپ بھی آئی ہیں، میں بھی آئی ہوں، یہ اس نے میں نے پہلے بھی ایک شو میں کہا تھا کہ یہ امریکنوں نے اینڈ میں انہی سعودی، قطری سب سے لے لینا۔ اور کیرن لیوٹ جو ان کی پریس سیکرٹری ہے، اس نے تھوڑے دن پہلے کہا بھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سوچ رہے ہیں کہ یہ بل جو ہے